السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کو قیامت کا خوف بالکل بھی نہیں ہوگا، قیامت کا خوف دامنگیر نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب و کتاب دینا ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو صرف اللہ کے لیے، کہ ایسے انسان کو قیامت کے دن بالکل بھی خوف دامنگیر نہیں ہوگا۔ اور ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مدینے والوں کی دعوت رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے مسجد نبوی میں ایک صحابی کو دیکھا جو کچھ سوچ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ آپ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا، اے اللہ کے رسول، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے والدین کس طرح کلمہ پڑھ کر جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ بس یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عبد الرحمن سارے مدینے والوں کی دعوت کر دے تو تیری سوچ کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ، آپ داعی کو جنت میں کیا دیں گے؟ تو فرمایا کہ موسیٰ، میں داعی کو اس کے ایک ایک بول پر 1 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ جو شخص میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں اپنی جان کے ذریعے جہاد کرے تو اسے ہر درہم کے بدلے میں 7 لاکھ کے بقدر اجر ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی تائید میں یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نماز، روزہ اور اللہ کا ذکر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مقابلے میں 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی 7 لاکھ کو 700 سے ضرب دینے سے 49 کروڑ بنتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتاؤں جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید، لیکن ان کو اللہ رب العزت کے یہاں اتنا اونچا مقام ملے گا کہ قیامت کے دن نبی اور شہید بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے، اور وہ نور کے خاص ممبروں پر ہوں گے اور پہچانے جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور لوگوں کے خیر خواہ بن کر زمین پر پھرتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے مال میں سے کچھ خرچ کروں تو مجھے اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 6000 روپے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سارا مال بھی خرچ کر دو تو اللہ کے راستے میں جو سو رہا ہے اس کی نیند کے ثواب کو بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، داعی کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 غلام آزاد کیے۔ ایک غلام آزاد کرے تو آدمی دوزخ سے نجات پاتا ہے۔ ایک آدمی حیران ہو کر ان کو دیکھنے لگا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ جو میں نے ابھی 30 غلام آزاد کیے ہیں، کیا ان سے بڑا عمل نہ بتاؤں؟ کہا، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، ایک آدمی اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر سوار جا رہا ہے اور لکڑی اس کے ہاتھ میں ہے، تو چلتے چلتے لکڑی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس سوار کو لکڑی اٹھانے کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی، اس پر جو اجر ملے گا وہ 30 غلام آزاد کرنے سے زیادہ ہوگا۔ یعنی میرے پیارے بھائیوں، آپ فضیلت کو سمجھیے کہ ایک غلام آزاد کرے کوئی تو آدمی دوزخ سے نجات پا جاتا ہے، لیکن ایک سوار اللہ کے راستے میں چلتے چلتے کہ لکڑی اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس سوار کو لکڑی اٹھانے کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی،
اس پر جو اجر ملے گا وہ 30 غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینہ ہے، اس کی دائیں طرف 70,000 خادم چلتے ہیں اور بائیں طرف بھی 70,000 خادم چلتے ہیں، یعنی وہ 1,40,000 خادموں کے درمیان شان و شوکت کے ساتھ چلتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اعلان کرتی ہے کہ بھلائیوں کو پھیلانے والے اور برائیوں کو مٹانے والے کہاں ہیں؟ اللہ نے میرا نگاہ ان کے ساتھ کر دیا ہے جو دنیا میں بھلائیوں کو پھیلاتے ہیں اور برائیوں کو مٹاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، یعنی جو شخص لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس میں 100 درجے ہیں اور 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ اس کو بنا کر اس پر مہر لگا دی، کسی نے نہیں دیکھا، نہ نبی نے نہ فرشتوں نے۔ اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ اس کو کہتا ہے میرے دوستوں کے لیے خوشبودار ہو جا، خوبصورت ہو جا۔ 5 دفعہ سجاتا ہے، 5 مرتبہ خوشبو لگاتا ہے، 5 مرتبہ خوبصورت بناتا ہے۔ اس کے محل کی ایک اینٹ سرخ یاقوت کی ہے، ایک اینٹ سبز زمرد کی ہے، ایک اینٹ سفید موتی کی ہے۔ کستوری اور مشک کا گارا بنایا، موتیوں کے پتھر بنائے اور اس کے راستے بنائے، چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنائے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بنائی، گھاس زعفران کی بنائی اور اپنے عرش کو چھت بنایا۔ اور اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی اس میں عرش سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے راستے میں پھرنے والا ہر قدم جنت کے کتنے درجوں کو طے کرتا ہوگا، اور یہ ساری چیز اللہ رب العزت نے داعی کے لیے تیار کر رکھی ہے، یعنی جو لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، یعنی بھلائیوں کا حکم کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ اب چلتے چلتے میں آپ حضرات کو ایک بات اور بتاتا ہوں کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ آپ کا سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا داؤد میرا سب سے محبوب بندہ وہ ہے کہ جو میرے بندوں کو مجھ سے جوڑے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت یہ فضیلت ہمیں بھی عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت دین کے کاموں میں آخری سانس تک لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔